السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ میرے بھائی صاحب نے فرمایا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہو کہ میرے بعد بیعت کر لینا، کسی کی بیعت کر لینا، یا اس کا حکم دیا ہو اپنی امت کو یا صحابہ کو۔ تو میرا بھائی پہلے میں یہ احادیث عرض کرتا ہوں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس کا کوئی شیخ نہیں اس کا شیخ شیطان ہے۔ اور دوسری حدیث پاک ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، فرماتے تھے جس شخص نے بیعت کی اور پھر وہ بیعت توڑ دی، قیامت کے دن وہ اللہ تعالیٰ کو ملے گا، اس کے لیے کوئی دلیل نہیں ہوگی۔ اور جو شخص مرا کہ اس نے کسی سے بیعت نہیں کی تو وہ جاہلیت کی موت مرے گا۔ یہ مشکوٰۃ شریف جلد دوم 3504 نمبر حدیث پاک ہے، اور اس کو مسلم نے روایت کیا۔ یہ مشکوٰۃ والوں نے مسلم شریف سے یہ حدیث لی ہے۔ اور دوسری آگے ہے 3505 نمبر حدیث جلد دوم مشکوٰۃ شریف میں، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل کی سیاست انبیاء کرتے تھے، یعنی بیعت لیتے تھے، جب کہ نبی فوت ہوتا ایک نبی اس کا جانشین بن جاتا، اور میرے بعد کوئی نبی نہیں، میرے بعد خلفاء ہوں گے اور بہت ہوں گے۔ صحابہ نے عرض کیا آپ ہم کو کیا حکم کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا ان سے بیعت کرو اور ان کا حق ادا کرو، پس اگر انہوں نے کوئی کوتاہی کی تو اللہ ان سے پوچھنے والا ہے۔ تو اس طرح میرا بھائی یہ حدیثوں میں تو پوری طرح درج ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد حضور کے صحابہ چاروں خلفاء جو تھے وہ چاروں نے بیعت لی، اور دو سے جو ہیں وہ سلسلے جاری ہوئے، اور صحابہ اول ہدایت پر تھے۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے نقش بندیہ سلسلہ جاری ہوا، اور علی علیہ السلام سے قادری اور چشتی، یہ دو سلسلے آپ سے جاری ہوئے ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام نے حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ تو اس طرح اب ان لوگوں کے عمل کو نعوذ باللہ کوئی بھی غلط نہیں کہہ سکتا۔ تو حضرت علی علیہ السلام نے خواجہ حسن بصری رضی اللہ عنہ کو خلافت عطا فرمائی تھی، تو آگے انہوں نے وہ بیعت کا سلسلہ جاری رہا، آگے آ کر وہی سلسلہ خواجہ مودود چشت سے چشتی سلسلہ کہلانے لگا۔ ابھی بھی آپ چشتی سلسلے کے جو لوگ ہیں ان کے پاس اپنا شجرہ ان کا دیکھ سکتے ہیں، تو وہ حضرت علی علیہ السلام سے جا کر ملتا ہے، خواجہ حسن بصری سے حضرت علی علیہ السلام، اور علی علیہ السلام سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو یہ نعوذ باللہ کوئی علی علیہ السلام نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم کے خلاف تو نہیں کر سکتے تھے، وہ اول ہدایت یافتہ لوگ تھے اور ان پر اللہ راضی تھے، اور سرکار فرمانے جس کا میں مولا ہوں علی علیہ السلام بھی اس کے مولا ہیں۔ تو اب ان کے کام کو میرا بھائی تنقید کا نشانہ نہ بنائیں، سمجھنے کی کوشش کریں۔ اور دوسری خلافت آپ نے امام حسین علیہ السلام کو عطا فرمائی تھی۔ امام حسین علیہ السلام نے آگے امام زین العابدین علیہ السلام کو خلافت عطا فرمائی، انہوں نے امام باقر علیہ السلام کو، انہوں نے امام جعفر صادق علیہ السلام کو، اس طرح آگے چلتے چلتے پھر خواجہ جنید بغدادی سے آگے جو ہے وہ جنیدیہ سلسلہ ہو گیا، پھر غوث اعظم قدس اللہ سرہ العزیز اسی سلسلے میں ہیں، تو ان سے آگے قادری کہلانے لگے، کیونکہ آپ کا نام عبد القادر تھا تو پھر قادری سلسلہ ہو گیا۔ اور انہوں نے شیخ شہاب الدین سہروردی کو خلافت عطا فرمائی، تو ان سے سہروردیہ سلسلہ شروع ہو گیا۔ تو اب اتنے بڑے بڑے بزرگ اور صحابہ کرام بھائی ان کے عمل کو نعوذ باللہ کوئی بھی غلط نہیں کہہ سکتا، اگر کوئی کہتا ہے تو وہ بیچارہ اپنے ایمان کی خرابی کرے گا، تو اس کو غور کرنی چاہیے، ایسے اتنی جلدی یہ نہیں فرما دینا چاہیے۔ تو اس طرح یہ تمام جتنے بھی سلسلے ہیں
وہ صحابہ کرام تک، صحابہ کرام سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تک بھائی ان کے شجرے پہنچتے ہیں۔ تو اور آگے آپ نے فرمایا کہ آصف بن برقیہ جو ہے یا پہلے اولیاء کرام، بھائی وہ تو یہودی تھے، اس کا جو ذکر ہماری اس بیان میں آیا ہے وہ صرف ولایت کے علم کے اظہار کے لیے آیا ہے کہ ولیوں پر اللہ کا علم جو ہے ولیوں کو نصیب تھا، جس سے ان سے کرامات کا اظہار ہوا، تو اس دوسرے علم کے اظہار کے بیان میں آیا ہے، یہ نہیں کہ بیعت کے بارے میں تھا۔ اگر انہوں نے بیعت کی ہے نہیں کی ہے اس سے تو ہمارا کوئی تعلق نہیں، ہمیں تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے صحابہ کرام اور آگے جو اولیاء کرام ہوئے ہیں ان سے واسطہ ہے، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی فرمایا ہے کہ میرے بعد خلفاء ہوں گے، بہت ہوں گے، ان سے بیعت کرنا، ان کا حق ادا کرنا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے بھی یہی فرمایا ہے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولو الامر منکم۔ تو اولو الامر جو ہے یہ اولیاء کرام ہیں، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے بھی یہی فرمایا دوسری آیت میں بھی کہ میرے انعام والے بندوں کے راستے پہ چلو، صراط الذین انعمت علیہم، یہ انعام والے بندے پھر خود فرمائے قرآن پاک میں، نبیین و صدیقین و شہداء و صالحین و حسن اولئک رفیقا، کہ صالحین جو ہیں یہ اولیاء کرام ہیں اور یہ تمہارے بہترین دوست ہیں۔ اور پھر یہ اولیاء کرام جو المشہور انٹرنیشنل شہرت یافتہ ہیں، تو وہ دیکھ لیں ان سب نے بیعت کی اپنے سے پہلے بزرگوں سے، اور پھر بعد میں جو ان کے مریدوں میں کامیاب ہو گئے ان کو خلافتیں عطا فرمائیں۔ اور یہ حدیث میں نے عرض کر دی تھی، اور قرآن پاک سورۃ نور میں بھی دیکھ لیں، اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، آپ کیا سمجھتے میں تمہیں آزماؤں گا؟ نہیں، میں ضرور آزماؤں گا، مال دے کر آزماؤں گا، لے کر آزماؤں گا، صحت دے کر آزماؤں گا، بیمار کر کے آزماؤں گا۔ اگر آپ کامیاب رہے، اس میں کامیاب ہو گئے، ثابت قدم رہے، تو تمہیں خلافتیں عطا کروں گا۔ تو یہ خلافتیں وہی ہیں جو اولیاء کرام آگے سے آگے عطا فرماتے آئے ہیں، جس طرح خواجہ عثمان ہارونی کثرت سے لذیذ نے خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی کثرت سے لذیذ کو خلافت عطا فرمائی، انہوں نے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کو۔ اس طرح آپ شجرے دیکھ سکتے ہیں، یہ نسبی شجرے نہیں ہیں، یہ نسبتی شجرے ہیں، پیر سے مرید کا، خلیفہ سے پیر کا شجرہ ہے۔ اور خواجہ قطب صاحب نے بابا فرید گنج شکر کثرت سے لذیذ کو خلافت عطا فرمائی، انہوں نے آگے نظام الدین اولیاء اور علی احمد صابر صاحب کو۔ اب نظام الدین کے ساتھ اولیاء نہ کہیں تو سمجھ ہی نہیں آتی کس نظام الدین کی بات ہے۔ تو میرا بھائی یہ کوئی من گھڑت یا آج 14ویں صدی میں آ کر شروع نہیں ہوا، 14ویں صدی میں تو ان لوگوں پر اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمانات پر، اولیاء کرام پر اٹیک کرنے والے لوگ پیدا ہوئے ہیں۔ تو یہ نسبتی شجرے اور سلسلے یہ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد آپ کے صحابہ اور آگے اولیاء کرام سے چلتے آ رہے ہیں، سرکار کے وقت سے چلتے آ رہے ہیں۔ اور یہ دو گروہ ہر دین میں ہوتے ہیں، اس مذہب کے مولوی اور اس مذہب کے درویش، جس طرح پادری اور راہب یہ عیسائیوں کے دو گروہ ہوتے ہیں، پادری ان کے مولوی ہوتے ہیں اور راہب جو تھے وہ ان کے درویش تھے۔ اسی طرح سرکار کی امت میں بھی اولیاء کرام اور علماء کرام یہ دو گروہ ہیں۔ علماء کرام جو ہیں وہ طریقت کا راستہ ہی اختیار نہیں کرتے، اور بیعت نہ کرنے سے بھائی کس نے کہہ دیا کہ کافر ہو جائے گا؟ اللہ کی معرفت سے رہ جائے گا، فیض و برکت سے رہ جائے گا۔ اگر کسی کامل ولی سے اس نے بیعت نہیں کی تو یہ نہیں کہ وہ کافر ہو جائے گا لیکن اللہ کی معرفت نصیب نہیں ہوگی، مسلمان رہے گا اور شریعت پر عمل کرتا رہے گا، سارے اعمال نیک ہوں گے تو قیامت میں حساب ہوگا۔ اگر اعمال زیادہ ہو گئے تو جنت میں چلا جائے گا، کام ہوگا تو جہنم میں چلا جائے گا، اس کا حساب ہوگا۔ اور یہ اولیاء کرام کی جو تعلیم ہے اس میں بلا حساب جنتی ہو جاتے ہیں لوگ، جس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے دل سے پڑھا لا الہ الا اللہ داخل ہوگا جنت میں بلا حساب۔ تو یہ دل کے ساتھ پڑھنا جو ہے یہ اولیاء کرام بتاتے ہیں، جس طرح باؤ صاحب فرماتے ہیں کہ دل دا کلمہ زبانی کلمہ ہر کوئی پڑھدا، دل دا پڑھدا کوئی ہو۔ اور مختصر آگے فرماتے ہیں کہ یہ کلمہ مینو پیر پڑھایا تو میں سدا سہاگن ہوئی ہوں۔ تو یہ دل کا کلمہ پیر پڑھا دیتے ہیں، جس کے بارے میں سرکار نے فرمایا کہ وہ بلا حساب پھر جنتی ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح میرا بھائی
اس میں کوئی شک شبہ نہیں ہے۔ اللہ رسول سمجھ عطا فرمائیں، عقل سلیم عطا فرمائیں۔ اگر پھر بھی کوئی مسئلہ رہ گیا ہو تو مختصر بامعنی سوال کریں، اور آگے سے آگے کوئی 200-400 سوال نہ کر دیا کریں اکٹھے۔ تو بس گزارش ہے، اگر قبول فرما لیں تو پھر انشاءاللہ تعالی اس کے بارے میں اسی طرح عرض کر دیا کروں گا۔ اللہ رسول سمجھ عطا فرمائے، آمین۔ اللہ حافظ۔